إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد وآل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں. محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی 5ویں گفتگو ہے. موضوع سخن شجرہ طیبہ ہے. اب تک کی مجالس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اس پورے نظام شجرہ طیبہ میں ایک انفرادی مقام ہے. جملے کی لطافت اور اس کی باریکی پہ غور فرمائیے گا. امام حسین علیہ السلام کا اس پورے سلسلے میں انفرادی مقام ہے اور حسین مظلوم کی والدہ گرامی کا مرکزی مقام ہے. اور اس سلسلے میں ہر ایک کے اپنے اپنے امتیاز ہیں. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن ہی واضح کر دیا تھا، اپنی والدہ گرامی کا ذکر فرمایا ہے امام حسین نے عاشور کے دن. مشہور جملہ ہے. امام نے فرمایا کہ میں یزید جیسے کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری تربیت جس معصوم گود میں ہوئی ہے،
وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے۔ اس اعتبار سے جو ماں کا کردار ہے وہ بہت اہم بن جاتا ہے، اور اسی خاطر ہے کہ سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے مولا علی علیہ السلام سے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ نے کچھ امتیاز آپ کو وہ عطا کیے ہیں جو مجھے بھی عطا نہیں کیے۔ 4 امتیاز ذکر فرمائے۔ لیکن جہاں تک آواز آ رہی ہے غور سے سنیں، مولا علی علیہ السلام کا مقام رسول اللہ سے بلند نہیں ہے، لیکن کچھ امتیاز ایسے ہیں، کچھ خصوصیات ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پر خود مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ امیر المومنین یقیناً افضل ہیں امام حسین سے، اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ پوری اس طرح سے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضل منہما، ان کے بابا ان سے بہتر ہیں۔ یعنی کسی کے ذہن میں بھی یہ تصور نہ ہے کہ جناب حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار تو پھر کیا علی کے بھی سردار؟ نہیں، علی ان سے بہتر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین کا ایک امتیاز ایسا ہے جس پہ میں ڈیٹیل سے کچھ سالوں قبل بات کر چکا ہوں، اس لیے اس پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اشارتاً عرض کر دوں یہ تمہیداً کہ امام حسین کا امتیاز مولا علی کے مقابلے میں، اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی محبت کو فقط مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے توجہ آپ کی، مولا علی علیہ السلام کی محبت مومنوں کے دلوں میں ہے۔ یا علی ما یبغضک المومن وما یحبک المنافق، اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ پیمانہ اور معیار ہے۔ امام احمد ابن حنبل طبقات الحنابلہ کتاب میں جب موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ شیعہ نہیں کہتے، یہ رسول کہہ کے گئے کہ علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ شیعہ کہاں سے آ گئے؟ تو رسول کہہ کے گئے۔ اس لیے کہ یہ بتاؤ کہ این المؤمن، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول نے فرمایا کہ علی سے فقط مومن محبت کرے گا اور علی سے فقط منافق بغض رکھے گا؟ کہا جی ہم نے سنا ہے۔ کہ این المؤمن، مومن کہاں ہوگا؟ کہا فی الجنہ، جنت میں۔ وین المنافق، کا منافق کہاں ہوگا؟ کہا جہنم میں۔ کہ جب علی سے مومن محبت کرے گا اور وہ ہوگا جنت میں، اور علی سے منافق بغض رکھے گا اور وہ ہوگا جہنم میں، تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ علی ہی کی تو محبت ہے جو جنت جہنم کو تقسیم کرنے والی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے ناپنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ فیور کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا پیمانہ ہے۔ شوگر ناپنے کے لیے گلوکومیٹر ہوتا ہے، ہارٹ بیٹ ناپنے کے لیے اسٹیٹسکوپ ہوتا ہے نا۔ ایمان اور نفاق کو ناپنے کا معیار ہے محبت علی ابن ابی طالب۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو فضائل علی سن کر کہیں کوئی دل میں چبھن ہوتی ہے تو کسی اور کو کہے نہ کہے خود دل میں سمجھ جانا چاہیے کہ گڑبڑ کہاں موجود ہے۔ اور یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے۔ میرا آج مستقل موضوع یہ نہیں ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جہاں امیر المومنین السلام کے فضائل کا معاملہ ہے، یہ ہے ولایت، اور اتنی ہی اہم ہے ساتھ میں براءت۔ یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر اہم ہیں۔ حدیث ہے کہ کوئی عمل ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے اور ولایت براءت کے بغیر قبول نہیں ہے۔ براءت سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہر چیز کا ایک تہذیب اور اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو براءت کا عقیدہ ہے اس سے کوئی صرف نظر تھوڑی کر سکتا ہے۔ جناب نے یہ ایک زمانے میں ضرورت تھی، یہ ہو گیا، بات ختم، اب کیا ضرورت ہے؟ خالی بس مولا کے فضائل انہی کا ذکر کریں، اتنے ان کے فضائل ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر صرف ولایت ہی کی بات کریں اور براءت کی بات نہ ہو تو سب سے پہلے تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت کو قرآن سے نکالنا پڑے گا،
ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب قرآن میں کہنے کی؟ صرف محمد مصطفیٰ کی تعریف کرے بس؟ اللہ اکبر. کہا نا جہاں میرے حبیب کی تعریف ہے وہاں میرے حبیب کے دشمن سے برات ہے. یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر ایمان پورا ہوتا ہے. جہاں موسیٰ کی تعریف ہے وہاں فرعون کی مذمت ہے. جہاں ابراہیم کی تعریف ہے وہاں نمرود کی مذمت ہے. ورنہ صرف تعریفیں ہوتی رہتی. ولایت جب تک براعت نہ ہو، ہاں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر غلط طریقے سے زبان استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. اس سے یقیناً اس کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے، اور وہ غلط ہے کہ ہم بازاری زبان استعمال کرنا شروع کر دیں. یہ اہل بیت نے ہمیں نہیں سکھلایا، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا علمی طور پر، شعوری طور پر، جذباتی طور پر یہ عقیدہ دل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے، بہت توجہ کیجیے گا. اب نہ الجھن نہ بے قراری ہے، مدح مولا لبوں پہ جاری ہے. اور کیوں بناتا ہے متورے پر، کیا تیری ان سے رشتہ داری ہے؟ مل کے توجہ ہے؟ تو اب آپ غور فرمائیے گا. تو یہ دونوں طرف سے بیلنس ہونے کی ضرورت ہے. ایک طرف سے یہ کہ جناب ایک بازاری زبان غلط طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو جائے، غلط، کوئی گنجائش نہیں اس کی شیعت میں. دوسری طرف سے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب اس کا ابھی فی الحال کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، اگر ضرورت نہیں تو قرآن میں آیت کیوں ہے؟ اگر ضرورت نہیں تو زیارت عاشورہ کیوں ہے؟ ٹھیک. تو یہ نہ آپ کہیے کہ ضرورت نہیں ہے. ہاں، موقع، محل، تہذیب، طریقہ، وہ ہمیں جب جن کی محبت میں ان کے دشمنوں سے براعت کر رہے ہیں انہی سے پوچھیں کہ مولا براعت کا طریقہ کیا ہے. اور ہمارے تو ہاں، اب میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ امتیازات ہیں کچھ. مولا علی علیہ السلام کی محبت فقط مومن کے دل میں رکھی. امام حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. امام حسین کا خاص ایک امتیاز ہے، کاش بات پہنچ سکے. حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں بھی رکھی، مسلموں کے دلوں میں بھی رکھی. عیسائی بھی حسین کا غم مناتے ہیں، ہندو بھی حسین کا ماتم کرتے ہیں. حتیٰ جو لا مذہب ایتھسٹ، وہ بھی انسانیت کی وجہ سے، کہ بھئی ایک تھا حسین جو انسانیت کی خاطر اپنا بھرا گھر لٹا گیا، امام حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے کچھ امتیاز ہیں جو مولا علی کو عطا ہوئے، اور اس کا تعلق شجرہ طیبہ میرے موضوع سے. میں نے بلا وجہ اس حدیث کو نہیں چھیڑا، اب عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ 4 امتیاز اے علی آپ کے پاس ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے، مجھے بھی عطا نہیں کیے. سنیے گا. پہلے ایک صلوات بھیج دیں یہاں سے وہاں تک، محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ. پہلا امتیاز کہ علی آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حدیث روشن ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علی افضل ہو گئے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص خصوصیت کہ علی آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. نہ آپ سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا، نہ آپ کے بعد کبھی کوئی کعبے میں پیدا ہوگا. یہ خاص آپ کا امتیاز ہے. میں اسے پڑھتا ہوں لیکن میں اسے بار بار دہراتے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے کہ، اور یہ اس لیے کہ ہمارا شرف ہے یہ کہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا. لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر ڈھونڈنے کے لیے اپنا پیشوا، اپنا رہبر. یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. صلوات بر محمد و آل محمد.
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، جزاک اللہ۔ اے علی، پہلا امتیاز آپ کا یہ کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ دوسرا امتیاز فرمایا آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ امتیاز کس کے حصے میں ہے؟ سوائے علی ابن ابی طالب۔ علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی۔ اللہ اکبر، آپ ذرا تصور کریں، علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا نہیں؟ عظمت مل کے سلوات دیجیے گا۔ تو آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہ ایک بہت بزرگ ہستی نے مولا علی سے کہا تھا کہ اے علی، آپ کو کچھ فضائل ایسے عطا ہوئے ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی ایک بھی مجھے مل جاتا تو زمین و آسمان کی ہر قیمتی شے سے بہتر تھا۔ جس پر سورج کی روشنی ہوتی ہے اس ہر قیمتی شے سے بہتر تھا، اور یہ فرمایا کہ آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہ آپ کا جو شرف ہے، سبحان اللہ، یہ امیر المومنین۔ اور غور فرمائیے گا، یعنی یہ نکاح کہاں ہوا؟ عرش پر۔ نکاح کس نے پڑھا؟ والعاقد رب العالمین، خود اللہ نے نکاح پڑھا۔ نکاح میں گواہ ہوتے ہوئے شاہد و ملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین موجود تھے گواہ کے طور پر۔ عجیب انتظام تھا اس وقت کے لیے۔ ابھی چونکہ یہ تو مستقل ایک موضوع ہے، اس پر تو گنجائش نہیں کہ اس پہ بات ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ حوروں نے جنت کے پھل تقسیم کیے جنت میں بیوی کے نکاح پر، یہ ہے روایت میں۔ جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا نا انتظام، ویسے سارا انتظام ہوا تھا۔ تو اے علی، آپ کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تیسری آپ کی فضیلت، امتیاز، فرمایا اے علی، آپ کے سسر سید الانبیاء والمرسلین ہے، جو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ چوتھی صفت، یہ عجیب ہے، اس کا تعلق ہے میرے موضوع سے، شجر طیبہ۔ اے علی، آپ کی چوتھی صفت جو مجھے بھی عطا نہیں ہوئی وہ یہ کہ آپ باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں۔ یہ ہاشمی ہونا خود ایک الگ فضیلت ہے۔ جناب سرکار ختمی مردود حضرت عبداللہ کی طرف سے ہیں ہاشمی، باپ کی طرف سے، لیکن ماں کی طرف سے نہیں۔ آمنہ بنت وہب ہاشمیہ نہیں ہے سلام اللہ علیہا، وہ ہاشمیہ نہیں ہے۔ لیکن علی علیہ السلام باپ ابو طالب، ماں فاطمہ بنت اسد، دونوں ہاشمی ہیں۔ پتہ نہیں میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں نہیں، ہاشمی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا اولاد ابو طالب میں سے ہوتی تو کوئی بزدل ہی نہ ہوتا، سب کے سب شجاع۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہے میرے ساتھ، یہ فضیلت ہے شجر طیبہ۔ امیر المومنین پر آ کر ایسا دو ہاشمی سلسلوں کا ایک طرح سے یوں ازدواج ہو رہا ہے، ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اچھا، یہ فضیلت جو مولا علی علیہ السلام کی ہے، اسی خاطر ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اب آپ سوچئے کہ علی پر دونوں ہاشمی خون جمع ہو گئے۔ اب آپ تصور فرمائیے گا، حسن اور حسین ہاشمی نہیں ہے، خالی فاطمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ امتیاز اور بڑھ رہا ہے یہاں پر۔ ایک بات ہے ہاشمی ہونا، حسن اور حسین علوی بھی ہیں، فاطمی بھی ہیں۔ ہاشمی تو ہیں ہی گویا، لیکن فاطمی ہیں۔ اور اسی خاطر جو میں نے عرض کیا کہ کربلا میں امام حسین نے کہا کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی وہ مجھے اجازت نہیں دیتی یزید جیسے کی بیعت کی جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن کا سارا کریڈٹ کس کو دیا ہے؟ اپنی ماں فاطمہ زہرا کو۔ کہ میری ماں نے میری جیسی تربیت کی ہے۔ سب کچھ حسین میں آ کر 1,24,000 انبیاء کے وارث بھی ہیں
اور علی اور فاطمہ کا خون بھی ہے. بہت قیمتی اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں. پہلا مصرع جو ہے نا وہ دعویٰ ہے، دوسرا دلیل ہے. کیا ہے علی کا خون؟ یہ بتایا حسین نے. بہت توجہ کیجئے گا اور جس تک پہنچے وہ ضرور بولے میرے ساتھ. کیا ہے علی کا خون؟ دوسرے مصرعے میں دلیل ہے. کیا ہے علی کا خون؟ یہ بتایا حسین نے، اور اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے. زندہ باد. مل کے شہزادہ علی اصغر کا ذکر ہونا ہے نا، تو میں نے کہا کچھ فضائل میں بھی ان کا ذکر ہو جائے. کیا ہے علی کا خون؟ یہ بتایا حسین نے، اور اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے. اور ہے مجلس حسین میری روح کی غذا. یہ سارے جوان ساتھیوں سے یہ جتنا میڈیا پر آ کر کہتے ہیں نا کہ فلاں گناہ جو ہے نا یہ روح کی غذا، سب شیطانیت ہے. آئیے حسینیت کے در سے پوچھیں روح کی غذا کیا ہے. یہاں آ کے پتہ چلے گا کہ اصل روح کی غذا کیا ہے. اس لیے کہ جن کا ذکر ہے وہ اولو الامر ہے، وہ روح کا بھی امام ہے. مجلس حسین میری روح کی غذا، بھوکا مجھے کبھی نہ سلایا حسین نے. مل کے ایک سلوات بھیج دینا امام حسین علیہ السلام کی ذات پر. ہے مجلس حسین میری روح کی غذا، اور بھوکا مجھے کبھی نہ سلایا حسین نے، اور شاہوں کو اس کے در کا بھکاری بنا دیا، حر کو بنا کے اپنی رعایا حسین نے. صلوات بر محمد و آل محمد. موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر نور خدا دیکھنے کے لیے. ایک کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی، قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ کی. جوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا ضرور پڑھیں اس کو. اس میں امام حسین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں، ٹھیک، بڑی آسمانی اور عرفانی نکات اس میں لکھے ہیں قاضی نور اللہ شوستری نے. اس کا مفہوم یہ ہے، دیکھیں پہلے وضاحت کر دو، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے کسی جگہ پر، وہ خاص مقام پر معین نہیں ہے، ورنہ تو ممکن الوجود ہو جائے گا، وہ واجب الوجود ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں روز عاشور نور پروردگار کی جتنی تجلیاں تھیں اپنے تمام تر کمال و جمال و جلال کے ساتھ وہ کربلا معلیٰ میں موجود تھی. وہ حسین ابن علی میں جمع تھی. یعنی مظہر صفات خداوندی، ایسا مظہر کہ جو کامل ہو، وہ عاشور کے دن حسین ابن علی تھے. آپ غور فرمائیں. اسی لیے حسین کی زیارت کے لیے حدیث میں کہ منظار الحسین بشط الفرات کہ منظار اللہ علی عرشہ، جو فرات کے نزدیک حسین کی زیارت کرے ویسا جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کوئی شاعرانہ خطابت ہو رہی ہے کیا؟ امام صادق کا کلام ہے یہ کہ جو حسین کی زیارت کرے ویسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہو. خدا کی زیارت کیسے ہو سکتی؟ خدا کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، خدا کو تو کوئی خاص مکان ہی نہیں ہے. فرمایا اگر ممکن، دیکھیں بہت توجہ کی جائے گا، کبھی تھوڑی مشکل بات بھی سنا کریں، اگر ممکن الوجود میں کہیں ایسی گنجائش ہو کہ خدا کی زیارت کسی مقام پر ہو سکے تو وہ کربلا معلیٰ کا مقام ہے. یعنی جو فرش پر کربلا میں حسین کی زیارت کر رہا ہے وہ عرش پر رب العالمین کی زیارت کر رہا ہے. یہ نسبت ہے. آپ غور فرمائیں. سرکار ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارت کربلا محبت الملائکہ و معراج ہو. ایک دن آئے گا کہ جب کربلا کی سرزمین ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہوگی اور ملائکہ کی معراج کی جگہ ہوگی. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا ابھی اس بات پر. مجھے بتلائیے گا معراج کسے کہتے ہیں؟ فرش سے عرش پہ جانے کو یا عرش سے فرش پہ آنے کو؟ ہائے ہائے ہائے. یہ ملائکہ کی معراج کربلا کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ملائکہ فرش سے عرش پہ جا رہے تھے کہ عرش سے فرش پر آ رہے ہیں؟
وہ کہیں گے کہ جب عرش فرش پر آئے تو حضور کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں ملائکہ کی معراج ہوگی. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس کے لیے ہے کہ ہم نے ادریس کو ایک بلند مقام پر معراج عطا فرمائی. معراج ہوتی بلندی پر. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پاک ہے وہ پروردگار جو لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ اپنی نشانیاں دکھلا سکے. یہ کیا ہے سب؟ معراج تو یہ ہے نا کہ فرش سے کوئی عرش پہ پہنچے. یہ ملائکہ کی کیا معراج ہے کہ وہ عرش سے کربلا آ رہے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ معراج کا اصل مطلب کچھ اور ہے. اصل مطلب معراج کا یہ ہے کہ جہاں خدا سے ملاقات ہو سکے. اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ جہاں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر فرش پر کہیں خدا ملتا ہے تو وہ کربلا کی سرزمین ہے، جہاں نور خدا کی تجلی ہے، جہاں مظہر صفات خدا بندی اپنے تمام کمال پر موجود ہیں. اب آپ اس جملے کو سنیے گا. کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے، اصغر سے حرملا کو ہرایا حسین نے. ہے مجلس حسین میری روح کی غذا، بھوکا مجھے کبھی نہ سلایا حسین نے. اور شاہوں کو اس کے در کا بھکاری بنا دیا، حر کو بنا کے اپنی رعایا حسین نے. اور موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو. موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو. ارے رب سے براہ راست میں لایا حسین نے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا حیدری، اور اسی زندہ باد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حیدری. اسی تسلسل میں موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو، رب سے براہ راست ملایا حسین نے. اور اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اور اللہ کو زمین پہ بلایا حسین نے. مل کے نام امام حسین علیہ السلام پہ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو اب ماں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. مولا علی علیہ السلام کی جو والدہ گرامی ہے وہ ہاشمی ہے. امام حسن اور امام حسین وہ تو فاطمی ہے براہ راست. اور اس پورے شجرے میں اب ایک خاص امتیاز ہے، شاید ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ نے یوں غور نہ کیا ہو. آگے بڑھتے ہیں. اور اب سوائے پانچویں امام کے ان کی والدہ بھی ہاشمیہ ہیں اور والد بھی ہاشمی ہیں. بلکہ جملہ بدل دوں، والد علوی ہیں اور والدہ فاطمی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پانچویں امام اس سلسلے میں وہ واحد امام ہے جن کے دادا بھی 12 اماموں میں ہیں اور جن کے نانا بھی 12 اماموں میں ہیں. ہے یا نہیں؟ پانچویں امام کے دادا ہیں امام حسین علیہ السلام اور پانچویں امام کے نانا ہے امام حسن علیہ السلام. یہ جو ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب نسل امامت امام حسین سے کیوں آگے بڑھی، امام حسن سے کیوں نہ آگے بڑھی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تو مشیت الہی و مصلحت الہی تھی کہ ایک ہی سے نسل آگے بڑھ سکتی تھی. لیکن اللہ نے یہ انتظام ضرور کیا کہ حسین کی نسل سے نسل امامت آگے بڑھی، اسے جا کر جوڑ دیا امام حسن علیہ السلام کا سلسلہ امام محمد باقر پر، کہ امام محمد باقر پر امام حسن کا خون بھی پہنچ گیا، امام حسین کا خون بھی پہنچ گیا. یہاں پر یہ اجتماع ہو گیا. اور اسی خاطر ہے کہ چونکہ امام محمد باقر کا یہ خاص امتیاز ہے کہ نانا بھی امام دادا بھی امام، نانا حسن مجتبیٰ، دادا امام حسین، لہذا وہ تمام تر فضائل تو پہنچے ہی ہیں ہر امام تک، لیکن امام کے جو جسم کی حیت تھی امام محمد باقر کی، باپ اور دادا کے خون کا اثر ہوتا ہے نا اس کی شکل پر، اس کے شمائل پر. لہذا حضور نے فرمایا تھا کہ اے جابر ابن عبداللہ انصاری، جب تم میرے 5ویں بیٹے سے ملاقات کرو گے،
اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، شمائلہ شمائلی، اس کے جو شمائل ہیں، اس کی جو حیت ہے وہ میری طرح کی ہوگی، اور جب تم اس کو مل جاؤ تو فقر عنی السلام، میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ امام محمد باقر تک سلام پہنچا، جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا تھا، اور جب جابر مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے رہتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جابر شاید اس طرح کہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، کہتے رہتے تھے کہ این الباقر این الباقر این الباقر، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے، لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن وہ دیوانہ بھی ان پڑھے لکھوں سے ہزار بہتر ہے جسے دیوانگی میں بھی علی کا نام یاد رہتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو جابر ایک دن جب ملاقات ہوئی اور پھر امام کی خدمت میں پہنچے، امام کے قدموں میں جھکے، امام قدموں میں جھکے تو امام نے فوراً اٹھا لیا جابر کو، کہا کہ جابر نہیں، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں۔ کہ مولا بس میرا تو سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ میں آپ کے قدموں میں آ جاؤں۔ اور جملہ سنیے گا، جابر اتنے بڑے صحابی ہیں، صحابیت کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ وہ امامت کے قدموں میں ہو۔ جہاں سے صحابیت ختم ہوتی ہے وہاں سے امامت شروع ہوا کرتی ہے۔ بقیہ جتنے ائمہ کی والدہ گرامی ہیں، اور اس سوال کا جواب بھی اس میں موجود ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں کہتے؟ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک محترم لقب ہے، لیکن ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے حساب سے رتبہ اور ٹائٹل ہوتا ہے، اور میں تو رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن ایک نالائق گزرا انڈیا کا جس نے یزید جیسے کو بھی رضی اللہ کہا، اس کے بعد میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس سے تو رضی اللہ کی اوقات اس نے بتائی ہے۔ پھر جب یزید جیسے کو کہو رضی اللہ، آپ خود اپنے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امام، ہم اپنے امام کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس سے رسول اللہ پانچویں امام کو سلام کہلوا رہے ہیں یا نہیں؟ جسے رسول اللہ سلام کہیں اسے وہ علیہ السلام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، اچھا، پانچویں امام تک پہنچی ہے، یہ میں نے عرض کیا دونوں وراثتیں، بقیہ جتنے امام ہیں ان کا اس شجرہ طیبہ میں سلسلہ کیا ہے؟ سب کا تعلق، سب کی مادر ہائے گرامی کا تعلق دنیا کے الگ الگ علاقوں سے۔ مولا سیر سجاد کی والدہ گرامی بی بی شہر بانو ایران سے ہیں، چھٹے امام کی والدہ گرامی حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہا وہ بادشاہ یزدگرد کی پوتی ہیں، ساتویں امام کی والدہ گرامی جناب ام حمیدہ خاتون وہ ایجپٹ سے ہیں، مصر سے، آٹھویں امام علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب تکتم سلام اللہ علیہ جناب نجمہ خاتون بھی کہا جاتا ہے، وہ موروکو سے ہیں، مراکش، سن رہے ہیں؟ نویں امام علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب سبیکہ خاتون، ان کا تعلق ایسٹرن رومن امپائر سے ہے۔ دسویں امام کی والدہ گرامی جناب سمانہ خاتون، ان کا تعلق نارتھ ویسٹ افریقہ سے ہے۔ 11ویں امام کی والدہ گرامی جناب حدیثہ خاتون، وہ بھی عجم ہے۔ 12ویں امام حضرت حجت کی والدہ گرامی شہزادی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، حضرت حجت پر ایک صلوات بیت محمد و آل محمد پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ قیصر روم کی پوتی ہیں، ان کا تعلق روم سے ہے، یعنی کوئی ایران سے ہے، کوئی ایجپٹ سے ہے، کوئی موروکو سے ہے، کوئی نارتھ ویسٹ افریقہ سے ہے، کوئی روم سے ہے، کوئی یورپ کے قریب سے ہے، اور بھی ان کے جو ازدواج ہیں، چوتھے امام کا ایک ازدواج ہے جن بیوی کا تعلق سندھ سے ہے۔ یہ کیوں الگ الگ اس انداز سے ازدواج ہوا؟ یہ شجرہ طیبہ جو ہے اس میں ضروری ہے نا کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے کہ ائمہ علیہ السلام کی مادر ہائے گرامی کا تعلق دنیا کے اتنے الگ الگ علاقوں سے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر علاقے کا رشتہ محمد اور آل محمد سے جڑ جائے، یعنی کہیں نہ کہیں سے ان کا رشتہ جڑ جائے اہل بیت اطہار سے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کہیں کوئی اور ذات دنیا میں کوئی کاسٹ موجود ہو نہ ہو، اولاد فاطمہ زہرا سیدوں کی صورت میں ساری دنیا میں موجود ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے، آذربائیجان میں سید ہیں، یورپ کے سائڈ پہ سید ہیں، امریکن سائڈ پہ سید ہیں، پاکستان انڈیا میں تو ماشاءاللہ بہت ہیں، ایران عراق میں تو بہت ہیں، لبنان میں تو بہت ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام نے یہ اہتمام برتا تھا، انہوں نے طریقہ کار رکھا تھا کہ ہم الگ الگ علاقوں کی خواتین سے ازدواج کریں۔ ہاں، ان کے متعدد ازدواج تھے، اور جب یہ ازدواج ہوتے چلے گئے تو پھر آخر میں نتیجہ کیا ہے؟
جس میں سب سے زیادہ صلاحیت تھی کہ وہ نور امامت کو تحمل کر سکے، اسے اگلے امام کی ماں بنایا گیا اور اسے پہنچایا گیا خاص امام تک. اب کتنے واقعات، سارے واقعات تو نہیں پڑھ سکتے یہاں پر، لیکن اسے خاص کسی نہ کسی طریقے سے پہنچایا گیا. خود شہزادی ام رباب، جن کے فرزند کے آج مجھے مصائب پڑھنے ہیں، انہیں بھی تو قیدی بنا کے لایا گیا تھا نا مدینہ منورہ میں، اور لوگوں کی بھیڑ تھی اور ہجوم تھا، اور مولا علی علیہ السلام گزر رہے تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام ساتھ میں تھے. مولا نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا. اب لوگ نعوذ باللہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے کہ بھائی قیدی آئے ہیں، ان میں خواتین بھی موجود ہیں. امام نے کہا عجیب جملہ، اور یہ ہم اور آپ کے لیے بھی درس ہے. فرمایا کہ پھٹکار ہے ان چہروں پر جو ہمیشہ شر کے وقت نظر آتے ہیں. کیا کمال کا جملہ ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں خاندان میں بس شر کے موقع پہ نظر آئیں گے، خیر کی کوئی بات نہیں کرنی انہیں. کمیونٹی میں، فیملی میں، قوم میں خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھائی کی بات نہیں. جہاں کہیں شر ہوگا بس یہ غلط، وہ غلط، ایسا صحیح نہیں، ویسا صحیح نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ پیسے کھا گیا، وہ خمس کھاتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے. بس ان کے پاس یہی باتیں ہیں، بس صرف شر پہ نظر آئیں گے. مولا علی نے کہا کہ یہ کیا ہے، تم لوگ کبھی بھلائی کے موقع پہ تو نہ اچھے کام میں تو نظر نہیں آتے، مجمع بنا کے بیٹھے ہو شر کے یہاں پر دیکھنے کے لیے. مولا نے دور کیا اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ شہزادیاں، کیونکہ بیوی شہزادی تھی، فرمایا کہ شہزادیاں چاہے دوسرے علاقے کی ہوں اور چاہے قیدی بنا لی جائیں تب بھی قابل احترام رہتی ہیں. خبردار سب پیچھے ہو جائیں. اور کیا کرم تھا علی کا. آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر شہزادیوں میں رباب سے فرمایا کہ آپ یہاں اس مجمع میں جس سے چاہتی ہیں آپ کہیے ازدواج کرنا، آپ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں. اور شہزادیوں میں رباب نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، سارا اتفاق ہو رہا ہے ایسے کیا؟ اصغر جیسے بیٹے کے لیے رباب جیسی ماں کی ضرورت ہے. دور انہیں کچھ منزل مصائب سے، لیکن یہ ماں کے سلسلے میں اہتمام ہے. اور اسی خاطر ہے روایات کا خلاصہ کہ جب بھی ازدواج کے لے جاؤ، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سننے والے زیادہ تر یوتھ سے ہیں، بہت بڑا جوان طبقہ ہے، اتنے آپ ہزاروں کی تعداد میں ادھر ادھر موجود ہیں. میں سب کے لیے حدیث کا، روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ازدواج کا ارادہ کرو، اپنے لیے شریک حیات نہ تلاش کرو، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو جس میں یہ ظرفیت ہو کہ وہ ان بچوں کی تربیت پھر ایسی کر سکے. باطل محبت چند لمحوں کے لیے ہو، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 سال 2 سال کے لیے، اس کے بعد پھر زندگی برباد ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. آپ سن رہے ہیں، ان مسائل کو یہیں سے تو کہنا ہے نا، کہاں سے کہنا پھر. تو فرمایا کہ شہزادیوں میں رباب کے لیے انہوں نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ میں ان سے ازدواج چاہتی ہوں. بعد میں کسی نے شہزادیوں میں رباب سے پوچھا کہ اتنے بھرے مجمع میں آپ نے سب سے بہترین انتخاب فرمایا، حسین جس کا شوہر بن جائے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں شہزادیوں میں رباب کی عظمت پر ایک باواز سے بلند نعرہ صلوات یہاں سے وہاں تک بھیج دیجیے. جب کسی نے پوچھا کہ اے شہزادیوں میں رباب، آپ نے سب سے، کائنات کا سب سے بہترین انتخاب آپ نے فرمایا، شجر طیبہ میرا موضوع ہے، سب سے بہترین انتخاب کیسے؟ 2 جواب ہیں تعریف میں. ایک تو یہ کہ بی بی نے فرمایا کہ جب میں نے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو کہیے، جس سے کہیے ہم آپ کا ازدواج کرواتے ہیں، میں نے جب سب کی طرف دیکھا تو سب کی طرف تاریکی اور اندھیرا تھا، ایک چہرہ تھا جس سے نور ابھر رہا تھا. اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی وہ نگاہیں چاہیے معرفت کی، ہے یا نہیں؟ اس نور کو دیکھنے کے لیے بھی وہ نگاہیں چاہیے معرفت والی، ورنہ. تو دوسرا جواب یہ کہ میں کیسے نہ پہچانتی اس چہرے کو، اس لیے کہ جس رات مجھے قیدی بنا کر یہاں لے آیا گیا اس سے پہلے ہی میں نے خواب میں دیکھا تھا شہزادی کون ہے، ان کو، امام حسین کی ماں کو میں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اے رباب جب آپ کو لے جایا جائے گا تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہے میرا حسین. جب آپ سے پوچھا جائے کہ کس سے ازدواج کرنا ہے تو حسین سے ازدواج سے کہیے گا. اور بعض علماء یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ اصلاً عالم خواب ہی میں رسول اللہ نے امام حسین کا نکاح شہزادیوں میں رباب سے پڑھا دیا تھا.
یہ تو پھر بعد میں ایک سلسلہ دنیاوی اعتبار سے ہو رہا تھا، ورنہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا. یہ ہے اصغر کی ماں ام رباب. سبحان اللہ. تو جس میں جیسا تحمل تھا ویسے ائمہ علیہ السلام کی ازواج کو اولاد عطا ہوئی. جس میں نور امامت کا تحمل تھا اسے اگلے امام کی ماں بنایا. آسان بات ہے اگلے امام کی ماں بننا، کوئی معمولی بات ہے. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس میں اتنی ظرفیت نہیں دیکھی چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ لاولد رہ گئی خاتون. اب میرا تو کوئی قصور نہیں اس میں. وہ جس کو جو جیسے ظرفیت اس کی دیکھی ویسے اس کو نور امامت عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اور آپ کے اس طریقے کار نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک سلوات بھجواؤں پہلے تاکہ مجھے تھوڑا سکون مل جائے. اسی خاطر ہے ماں کے فرق کی وجہ سے آج گفتگو اسی پہ ہے. ماں کے فرق کی وجہ سے فرق ہے کہ علی کی 28 اولادیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں. باپ تو سب کے علی ہیں بھائی، بیٹے علی کے 12 ہیں، کم از کم 12، ورنہ زیادہ بھی لکھے ہوئے تاریخ میں. کم از کم 12 بیٹے علی کے. کیا سب کا مقام ایک جیسا ہے؟ نہیں. جو حسن اور حسین کا مقام ہے وہ تو کسی کا نہیں. ان کے بعد جو مولا غازی عباس کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں. اچھا، غازی عباس کے اور بھی بھائی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. شہزادی ام البنین کی تو بہت بڑی قربانی ہے. اور یعنی غازی عباس علیہ السلام کے بھائیوں کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ شہیدان کربلا میں سے ہیں. لیکن عباس کا جو مقام ہے وہ تو کسی اور بھائی کا نہیں نا. اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ مولا عباس کا مقام صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ حسین کے بھائی ہیں. عباس کا مقام اصل میں اس لیے ہے کہ امامت کے سامنے تسلیم محض ہے. یہ ہے عباس کے مقام کی وجہ. آپ غور فرمائیں. یعنی یہ فرق کیوں ہے درجوں میں؟ سب کے باپ علی ہیں، فرق ہے ماں کی وجہ سے. ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں، اور ماں ام البنین جیسی ہو تو حسن اور حسین نہ صحیح بیٹا عباس جیسا ہوا کرتا ہے. میں ظاہر ہے کہ قاضی عباس علیہ السلام کا جب گفتگو ہوگی تو اس میں تھوڑا سا گزارش کروں گا اس وقت، لیکن چونکہ موضوع چل رہا ہے. بڑا حساس جملہ کسی نے کہا تھا. اصغر کے چچا کا نام ہے نا ابوالفضل عباس. اب سنیے گا اور کیسے چچا اور بھتیجے کی نسبت ہے. چچا بھی باب الحوائج، بھتیجا بھی باب الحوائج. اللہ اکبر. دونوں باب. یعنی یہ کربلا میں آل محمد میں آپ دیکھیے کیا نظام ہے. 34 برس کا عباس بھی باب الحوائج، 6 ماہ کا علی اصغر بھی باب الحوائج. ٹھیک. تو یہ میں اس کر رہا ہوں، کسی نے بہت حساس جملہ کہا تھا، غالباً مولانا اظہر حسین زیدی صاحب کا ہے. فرمایا کہ عباس، ماں کے اثر پہ آج بات ہو رہی ہے شجر طیبہ میں، عباس جتنا کربلا میں سامنے آئے نا، عباس کی شجاعت جو کچھ سامنے آیا وہ ام البنین کے دودھ کا اثر تھا. حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہ آ پایا تھا. اللہ اکبر. یعنی کیا؟ عباس نے کہا جنگ باقاعدہ لڑی. حیدر کا خون تو سامنے آتا تب کہ جب جنگ لڑتے نا. نہیں، ابھی تو خالی ام البنین کے دودھ کا اثر سامنے آیا بس. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا حسن اور حسین کی. جب وہ تشریف لائی ہیں گھر میں تو انہوں نے آ کر فوراً حسن اور حسین سے کہا کہ دنیا مجھے کہے گی کہ میں آپ کی ماں بن کر آئی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں میں آپ کی ماں صرف فاطمہ زہرا ہے، میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی. میں تو فضائل اور کچھ پیغام دینا چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کے فضائل میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی مصاحب معرفت کے آنسو بہتے ہیں. مولا قبول فرمائے انشاءاللہ. اور فرمائیے گا کب میں یہاں پر ماں بن کر نہیں آئی، میں تو آپ کی کنیز بن کر آئی. ام البنین نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیز کہا. کن کی؟ حسن اور حسین کی. جبکہ حسن اور حسین نے ماں جیسا رتبہ دیا، لیکن ماں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کنیز ہوں. اور فرما رہے ہیں. اچھا، ام البنین کے دودھ کا اثر کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ ماں نے کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ حسین کا بھائی کہا کہ غلام کہا. یہ ماں کی تربیت ہے نا. ابھی حیدر کا خون کہاں ہے سامنے؟ ابھی تو وہ جہاد ہوتا، وہ جنگ ہوتی، اور پھر وہ جو مصلحت میں نہیں تھی، لہذا حسین نے تلوار کو روک دیا. ورنہ
جب شب عاشور امام حسین اور عمر سعد العین میں یہ طے ہوا کہ آپس میں ہم طے کر رہے ہیں کہ کل سے جنگ شروع ہوگی، اور یہ طے ہوا کہ کوئی اور نہیں آئے گا دونوں کے لشکر میں سے سوائے دونوں کے جوان بیٹے کے، تو امام حسین نے علی اکبر کو لیا، عمر سعد کا بھی ایک جوان بیٹا تھا، دونوں ساتھ چلنے لگے۔ عباس نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ امام حسین نے کہا کہ اے عباس، ہم عمر سعد سے وعدہ کر چکے ہیں کہ صرف میں جاؤں گا اور میرا بیٹا بس۔ مولا عباس نے کہا کہ مولا یہ بات تو درست ہے، لیکن دیکھیے وہ عمر سعد کے پیچھے اس کا غلام بھی تو چلتا چلتا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو آپ کا غلام آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ سب کس تربیت کا اثر ہے؟ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ کے سر پر اگر حجاب نہیں ہے تو پھر وہ حسینی تربیت کیسے ہوگی؟ حجاب فقط محرم کا نام تو نہیں ہے نا، مجلس امام حسین میں آئے تو حجاب کر کے آئے، باقی نہیں۔ آپ حسینی ہیں، میں انشاءاللہ حسینی ہوں، ہم سارا سال کے حسینی ہیں، خالی 10 دن کے تو نہیں ہیں۔ اور فرمائیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ، اور میں بس آہستہ آہستہ آخر اختتام تک پہنچ گیا۔ میں 2 دن سے سوا گھنٹے کی گفتگو کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تقریباً 1 گھنٹے میں گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ غور کیجئے گا، ان ماؤں کا اثر ہے۔ کربلا میں ایک ماں اپنے بچے کو جو تیار کر رہی ہے، شہزادی ام البنین، ابھی میں ذکر کر دوں انہی کا ہی، ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جب شہادت کی خبر ملی تھی نا، بشیر نے مدینہ جا کر کہا تھا، اس ماں کی معرفت دیکھیے گا تب سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹے میں یہ معرفت کیسے پہنچی ہے۔ بشیر نے مدینہ جا کر کہا کہ اہل بیت کا کاروان آ رہا ہے، اور جیسے ام البنین کو دیکھا تو ام البنین کو خبر دینا چاہیے ان کے بیٹے کی کہ اے بی بی، آپ کا بیٹا عباس مارا گیا۔ اب جانتے ہیں، میں دیکھ کے روایت پڑھ رہا ہوں، بی بی ام البنین نے گویا کوئی تاثر ہی نہیں دیا جب اس نے کہا نا کہ عباس مارا گیا، کہ اچھا حسین کی کیا خبر ہے؟ حسین کا بتاؤ، حسین کا کیا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے ماں کے جذبے کو؟ جس سے بتایا جائے کہ آپ کا عباس مارا گیا، اور وہ سامنے پلٹ کر یہ پوچھے اچھا حسین کا بتاؤ۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا بشیر کو کہ جیسے شاید انہیں خبر نہیں، یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک ہی عباس مارا گیا، ایک بیٹا، ان کے تو 4 بیٹے تھے۔ نام لیا آگے کہ آپ کا وہ بیٹا بھی مارا گیا، کیا حسین کی کیا خبر ہے؟ کہ آپ کا تیسرا بیٹا بھی مارا گیا، کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ بی بی چار اس نے ذکر کی، بیٹوں کا ذکر کیا، بی بی نے کہا حسین کی کیا خبر، حسین کی کیا خبر، حسین کی کیا خبر؟ آخر میں اس نے کہا کہ حسین مارے گئے۔ پھر روایت میں ملتا ہے کہ ام البنین زمین پہ بیٹھی، کہا ہے حسین، یہ ہے ماں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء کے درمیان مثالیں موجود ہیں، ان کی ماں، جب ماں ایسی ہو تو پھر اولاد ایسی ہے۔ جب شیخ مرتضی انصاری سے جب پوچھا گیا، میں بس آ گیا ہوں منزل مصائب پر، لیکن میں اس لیے اس جملے کو کیوں کہہ رہا ہوں میں درمیان میں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے ام البنین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ائمہ کی مائیں، ہم کہاں ان کا، آپ نے مولانا کیا مثالیں دے دی؟ نہیں، ہمارے دور کی مثالیں نہیں تھا کہ علامہ ہلی کو جب لے کر گئے اور جب کہا کہ بیٹا کہو الف، اور انہوں نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، پورا قرآن پڑھنے لگے، اور استاد نے کہا یہ آپ کیا لے آئے قاعدہ پڑھنے کے لیے، ان کو تو قرآن پڑھنا آتا ہے پورا۔ تو کیا جواب دیا؟ یہی تو جواب دیا تھا نا کہ بابا مجھے قرآن کیسے آیا؟ کسی کو استاد تو نہیں رکھا تھا، کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میری ماں مجھے اٹھاتی ہے، بٹھاتی ہے، کھلاتی ہے، سلاتی ہے، مجھے پیار کرتی ہے، بس قرآن پڑھتی رہتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے، قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ میری ماں نے میرے سامنے اتنا قرآن پڑھا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یاد ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے آج کی مثالیں ہیں، اور ہمارے ہاں جہاں ماؤں کا یہ رتبہ اور ذمہ داری، وہاں ساتھ میں شوہر اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو کل کی مجلس میں کہیں گزارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ۔
آپ کے دل آمادہ ہیں؟ میں چاہتا آپ ایک نعرہ حیدری کہتے ہیں بی بی کے نام پہ. شہزادی ام البنین کے نام پہ ایسے نعرہ حیدری کہیں گے تو پھر تو لوگ کی بات ہے نا. ہاں جزاکم اللہ. یہ ماں شہزادی میرا باپ، دو اولادیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. عاشور کی شب میں مضطرب کہ ہر ماں کے پاس کوئی نہ کوئی قربانی ہے. رباب کتنی بد نصیب، میرے پاس تو کوئی قربانی نہیں ہے. کل عاشور کے دن جب فروا اپنے قاسم کو قربان کریں گی، جب لیلہ اپنے اکبر کو قربان کریں گی، بی بی زینب اور محمد کو قربان کریں گی، میں اپنے مولا حسین کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے پاس تو کیا میں کیا لیکن اور امام حسین جب خیمے میں یعنی شب عاشور دیکھ رہے تھے خیام میں، تو دیکھا کہ رباب کے خیمے سے گریے کی آواز ہے، اور آئے سوال کیا تو بی بی ام رباب نے کہا کہ کل میرے پاس تو کوئی قربانی نہیں. امام حسین گریہ فرماتے ہیں. میں نے علماء سے سنا ہے کچھ کہا نہیں امام حسین نے، لیکن ظاہر گریہ فرمانے کا مطلب تو سمجھ گئے نا آپ. سوچ رہے ہوں گے نا کہ اے رباب آپ کا کل اصغر ایسا جہاد کرے گا کہ عباس کے جہاد کے برابر ہوگا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا. 6 ماہ کا اصغر. اور میں اس جملے کو یہاں روکوں گا تھوڑی. حسین نے خالی اصغر کا تھوڑی سوچا ہوگا، اصغر تو کربلا میں ہے نا، شام کا بھی تو سوچا ہوگا نا. سوچا ہوگا نا کہ اصغر کربلا کو فتح کرے گا، شام کو فتح کرنے سکینہ جائے گی. لیکن ایسے فتح ہوا کہ سکینہ نے نہیں معلوم کتنے تماچے کھائے، نہیں معلوم سکینہ کے کانوں سے لہو کب تک بہتا رہا، مجھے نہیں معلوم سکینہ کب تک پیاسی رہی. اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ بازار کوفہ میں، یہ ماں رباب کے صدقے میں جملے سن لینا، بازار کوفہ میں جب ایک معظمہ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے ایک بی بی سے کہ کیا پھوپھی اماں اب بھی آپ کی سکینہ پیاسی ہی رہے گی؟ کیا سکینہ کو کبھی پانی سکینہ کے نصیب میں پانی کیسے آئے گا؟ ایک وہ مومنہ تھی، اس کا دل تڑپ گیا، اندر گئی پانی لے کر آئی. کہا بی بی تم پانی پی لو، لیکن پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں وہ کر دینا. تو میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوموں کی دعا قبول ہوتی ہے. سکینہ نے دعا کا ادب سکھلایا. کہا نہیں، دعا بعد میں کروں گی، دعا پہلے کروں گی، پانی بعد میں پیوں گی. کتنی پیاسی ہوں گی سکینہ، لیکن پانی کی حاجت کے باوجود. کہا نہیں، میں پانی بعد میں، تیری دعا پہلے. اب وہ دعا بھی ایسی تھی سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. کہ میرے لیے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا. اب جو اس جملے بھی نہ رو سکے تو جیسے تم یتیم ہوئے نا، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. سکینہ نے کیا کچھ سوچا ہوگا بابا تو چلا گیا، لوگ مجھے یتیمہ کہہ کے یاد کرتے ہیں. خدا سے دعا کرو جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا، خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. اچھا بی بی کوئی دوسری دعا بھی ہے؟ کہ دوسری دعا یہ، خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہ بی بی مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم مدینہ میں میرا مولا علی مرتضیٰ ہے. مدینہ میں میں سوچتا ہوں، جب بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں زینب نے کس دل سے بابا کا نام سنا ہوگا. کہ مدینہ میں میری شہزادی فاطمہ زہرا رہتی ہے.
بی بی زینب اب بھی جواب اس طرح سے نہیں کہا کہ علی گزر گئے، فاطمہ رخصت ہو گئی. اب اس نے سامنے سے کہا علی نہ صحیح کیا ہوا، چلو علی کا بیٹا حسین تو ہوگا نا مدینہ میں. اب کس موقع پر حسین کا نام لیا جا رہا ہے؟ جب زینب کی نگاہوں میں حسین کا پامال لاشک کربلا میں دیکھ کر آ رہی ہیں. اچھا فاطمہ نہ صحیح، فاطمہ کی بیٹی زینب تو ہوگی نا مدینہ میں. ایک بار بی بی زینب نے پھر سوال کر لیا، کمال مظلومیت سے سوال کیا کہ یہ بتا اپنی شہزادی زینب کو دیکھے گی تو پہچان بھی لے گی یا نہیں؟ اس نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، میں نے تو اتنے سال بی بی کی خدمت میں بار بار آتی رہی ہوں، میں کیسے نہ پہچان. بس ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، سن سکو گے آگے جملہ، کہ اے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا، میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، اور وہ دیکھ نوکے نیزہ پر تیرے مولا حسین کا سر بلند ہے. ایک مرتبہ ام حبیبہ نے جیسے ہی سنا کہ بی بی تم کوفہ کے بازار میں جانتے ہو پہلا سوال کیا کیا؟ کہ بی بی عباس کہاں گیا؟ جزاکم اللہ. باب الحوائج علی اصغر کا ماتم ہے، باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی حاجات پوری ہو. جزاکم اللہ. ایسا ماتم ہو رہا ہے جیسے شب عاشور مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور واقعا علی اصغر پر گریے کا حق بھی اسی طرح سے. ایک ایرانی ذاکر حاج میسم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا باہر گیا ایران سے، محرم کا مہینہ تھا، بار بار ڈھونڈتا تھا کہاں پر مجلس ہو. ایک موقع پر ایک جگہ پر پہنچا، دیکھا مجلس ہے اور مجلس میں ایک عیسائی خاتون آئی ہوئی ہے. اس کی شکل سے لگا، لباس سے لگا کہ مسلمان. پوچھا کہا میں عیسائی ہوں. کہا آج کیوں آئی ہو؟ 6 محرم تھی. کہا آج کیوں آئی ہو؟ کہا آج میں نے سنا ہے میرا اصل میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اور طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، میں نے سنا ہے آج تمہاری مجلس میں حسین کے ایک 6 مہینے کا ذکر ہونے والا. آئے حسین، آئے حسین. کہ میں نے سنا ہے حسین کے ایک 6 مہینے کا ذکر ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا تھا. وہ ذبح ہو گیا تھا. کہ میں دعا مانگنے آئی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے علی اصغر پر پورا بھروسہ ہے. وہ حاج میسم یہ کہتے ہیں کہ 6 محرم کو آئی، اگلے دن 7 محرم کو آئی، اور آ کر کہتی ہے، جو مولانا تھے ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے امام حسین کے نام کا کلمہ پڑھا دیں. انہوں نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا کل میں حسین کے علی اصغر سے مانگ کر گئی تھی، میں اپنے بچے کو پھر طبیب کے پاس لے کر گئی. طبیب نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے علاج کرا لائی؟ میں نے کہا کہیں اور سے نہیں، میں حسین کے علی اصغر کے صدقے میں فرش سے علاج کر. یہ ہے علی اصغر، یہ ہے باب الحوائج. جو بے اولاد ہے ان کے لیے دعا مانگے، جو صاحبان اولاد ہے بہترین تربیت کے لیے دعا مانگے، جن کے کوئی بچے مریض ہے خاص ان کے لیے دعا مانگے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کہا آج باب الحوائج کی شب ہے، آج مانگنے کی شب ہے. دیکھیں میں خود ابھی اس تجربے سے 1 سال کچھ ہوا میں گزرا ہوں نا، الحمدللہ اللہ نے مجھے مولا علی اصغر کے صدقے میں صاحب اولاد کیا. میں آپ کو اپنی ایک بات بتلاتا ہوں، آج جو صاحب اولاد ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے، جب بچہ کبھی چھوٹا بالکل بچہ جب مریض ہو جائے، مریض بھی ہو جائے، ماں باپ وہ اپنا چین چھوڑ دیتے ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس آپ لے جائیں اور ڈاکٹر اگر انجیکشن بھی لگائے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے، تھوڑا سا خون نکل جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب کیا کہتے ہیں اسے؟ ارے 6 مہینے کا بچہ تھا، تو نے خیال نہیں کیا، اس کا اتنا خون نکل گیا. میں کہتا ہوں حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کا لاش. ارے میں پڑھتے پڑھتے غش کھا کر گر پڑوں، اور آپ روتے روتے غش کھا کر گر پڑے. خدا کی قسم رباب کے اس ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب کہ یا بنیا مثلوں کا یوں نہار، بیٹا کیا تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا رہے گا.
اے مولا حسین آپ کے علی اصغر کا ماتم ہے، اے ماں فاطمہ زہرا آپ کے پوتے کا ماتم ہے، آپ ان صداؤں کو قبول فرمائیے گا۔ حسین اصغر کو لے کر جب چلے، اصغر کو لے کر چلے، ایک مرتبہ دامن پہ چھپایا ہوا تھا، کہا حسین قرآن لے آئے۔ انہوں نے کہا حسین قرآن، ہاں واقعاً حسین ایک چھوٹا قرآن لے آئے تھے۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا کہ دیکھو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، اس کی ماں بھی 3 دن کی بھوکی پیاسی، یہ بچہ بھی پیاسا ہے، اگر میں قصوروار ہوں نا، میں خطاکار ہوں، اس بچے کا تو قصور نہیں، اس کو پانی پلاؤ۔ کہ بیٹا جب کوئی اثر نہ ہوا نا، کہ بیٹا شاید انہیں تیرے باپ کی بات پہ یقین نہیں آتا، لیکن تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، بیٹا تو خود اپنی حجت پوری کر۔ سن سکو گے اصغر نے سوکھی تھا، اصغر نے سوکھی زبان ہونٹوں میں پھیرنا شروع کی، فوج یزید منہ موڑ موڑ کر رو رہی تھی۔ ہرملہ نے عمر سعد نے کہا اختا کلام الحسین، اے ہرملہ حسین کا کلام کاٹ دے ورنہ فوج میں انقلاب آ جائے گا۔ ہرملہ نے تیر جوڑا، 1 بھال کا تیر بھی ہوتا تھا، 2 بھال کا تیر بھی ہوتا تھا، 3 بھال کا تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے ہوتا تھا، یہ ماہر تیر انداز سے تیر جوڑا۔ تیر اب سن سکو گے یہاں کیسے گریا کرنا، جیسے مختار نے کیا تھا جب ہرملہ کو گرفتار کیا نا، کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہتا میں نے 3 تیر چلائے تھے بس۔ پہلا تیر اس وقت چلایا کہ جب عباس مشق سکینہ کو لے کر آ رہے تھے، میں نے مشق میں مشق سکینہ سے پانی بہ گیا۔ کہ ایک اور تیر اس وقت چلایا تھا کہ جب حسین ذوالجناح پر زخمی تھے، کسی میں جرأت نہیں تھی حسین کے قریب جائے، میں نے دور سے تیر چلایا، تیر حسین کے سینے پر لگا اور حسین زمین کربلا پر گرے۔ مختار پیٹتے جاتے تھے، اپنے آپ کو روتے جاتے تھے کہ اچھا بتا تیسرا تیر کیا چلایا؟ کہتے جب حسین 6 ماہ کے بچے کو لے آئے، مختار سے صبر نہ ہو سکا، اس نے کہا میں نے تیر چلایا۔ مختار نے کربلا کا رخ کیا، السلام علیکم۔ مختار ہاں حسین کہہ کے زمین پر گرا، کہ میرے مولا تو نے 6 مہینے کے تیر کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، میں ان ماں باپ سے کہوں گا آج جب اپنے بچے کو پیار کرنا تو ہاں علی اصغر کریں گے، ضرور اصغر کی ماں میرے باپ کو برسا دینا اور کہنا ہے ماں میرے باپ آپ کے اصغر کے صدقے میں میرا بچہ سلامت ہے، آپ کو برسا دے۔ لیکن ایسے تیر تو میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑ، میں کیسے پڑھوں گا مسائل، میں کیا کروں گا؟ میں مسائب اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پھر کسی کو پتا ہے کہ پھر فرش عزا علی اصغر کا کب نصیب ہوگا، پھر اگلے سال 6 محرم تک کون زندہ رہے گا نہیں پتا نا۔ تو آج سن لو، سنتے سنتے گا شاہجہاں مجھے معاف کرنا۔ تیر جوڑا، ہاتھ لرزے، تیر زمین پر گر گیا، پھر تیر جوڑا، ہاتھ لرزے، تیر زمین پر گر گیا۔ عمر سعد نے کہا تو تیر چلاتا کیوں نہیں؟ کبھی تیر جوڑتا ہوں، جب بھی تیر جوڑتا ہوں خیمے کا پردہ بلند ہوتا۔ ایک بی بی فریاد کر کے کہتی ہے اے ہرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہ میں تیرے آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا، اب جو تیر چلا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے تیر چلنا شروع ہوا، اصغر دوسرے کان تک ذبح ہو گئے، تیر حسین کی ہتھیلی میں پیوست ہو گیا۔ کتنا معصوم علی اصغر تھا، باپ کو شرمندگی نہ ہو کہ پانی نہ پلا سکا، لہذا علی اصغر مسکرا دیا کہ بابا تو فکر نہ کرنا بابا، اصغر مسکرا دیا۔ اصغر کا خون ہاتھ میں آ گیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں،
مولا قیامت تک بارش نہیں ہوگی. زمین نے کہا مولا قیامت تک غلہ نہیں اگے گا. حسین نے اپنے چہرے پر خون مل لیا کہ کل نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. اور اب حسین ماں کے پاس 6 مہینے کے بچے کو کیسے لے جائیں؟ ایک ایرانی طبیب تھے، بہت مومن آدمی، کہتے ہیں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. ہم نے باپ کے پاس لاشا دیا، ماں اندر تھی. میں نے دیکھا باپ اس کے ہاتھ میں لاشا ہے، جاتا تھا بار بار لیکن پھر آ جاتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر آ جاتا تھا. ماں کے پاس لے جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. کہتے میں نے جیسے اس کے 2-3 آنے اور جانے کو دیکھا نا، میں نے کہا اے مولا حسین، مقام علی اصغر تھا، مقام علی اصغر کربلا گئے ہو نا. یا دعا کرنا مقام علی اصغر پر ہائے حسین کہہ کر رونے کی توفیق نصیب ہو. حسین مقام علی اصغر سے خیمہ گاہ کی طرف چلے، خیمہ گاہ سے پھر مقام علی اصغر پر پلٹے، پھر مقام علی اصغر سے خیمہ گاہ کی طرف پلٹے. لیکن سلام حسین پر کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضن بقضائک و تسلیما لامرک. پروردگار حسین اب بھی راضی، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. حسین پہنچے، خیمے کے اندر پہنچے. اب 2 ہستیاں آ گئیں، ایک رباب آ گئی، ایک اصغر کی سکینہ آ گئی. اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے، آئے تو چپ ہو چکے تھے. حسین نے ابا کا دامن رکھا ہوا تھا کہیں فوراً نگاہ نہ پڑے. بچی نے کیا کہا؟ بابا اصغر کو پانی پلا لائے بابا. کہتا ہوں کس حسرت سے کہا ہوگا. حسین نے ابا کا دامن الٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے. رباب نے دیکھا کہ یا بنیا مثلو کا ینہر، تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا ہے. حسین اصغر کو پشت خیمہ لے گئے. یہ وہ واحد لاشا ہے جو حسین نے خود دفنایا ہے. آخری جملہ میرا، یہ واحد لاشا ہے جو حسین نے خود دفنایا. کیوں دفنایا؟ علماء نے باتیں لکھی ہیں، بہت سی وجوہات لکھی ہیں. کیوں دفنایا اصغر کا لاشا؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے نا شام غریبہ لاشیں پامال ہوں گے. میرا اصغر میرے اصغر کا لاشا کہیں پامال نہ ہو جائے، زیادہ حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا. دوسری وجہ شاید یہ لکھی کہ جانتے تھے نا کہ حسین کے سروں کو کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے گا. ارے میرے اصغر کا سر نو کے نیزہ پر کیسے بلند ہوگا؟ تیسری وجہ ایک اور لکھی ہے جو میں نے اس سال پڑھی علماء کے کلام میں. علماء نے دیکھی دل تھام کے سنیے گا اور یا حسین کہیے گا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ شام غریبہ مقتل میں میری ماں فاطمہ زہرا بھی آئے گی. جب وہ میرے اصغر کو دیکھے گی تو اسے اپنے 6 ماہ کا محسن یاد آئے گا اور میری ماں پر یاد کرے گی اے میرے لال حسین، میرا 6 ماہ کا محسن شکم میں مارا گیا، تیرا 6 ماہ کا اصغر تیرے ہاتھوں پر مارا گیا. آخری جملہ اصغر کی جب سروں کی گنتی کی گئی 1 سر کم تھا. مولانا صادق حسن صاحب روایت پڑھتے ہیں اور یہ ایسی روایت ہے کہ کلیجہ پڑ جاتا ہے. 1 سر کم تھا. 200 نیزہ بردار تیار ہو گئے، اپنے نیزوں کو زمین میں گاڑتے جاتے. سکینہ نے کہا بھوپی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو، مجھے پتا ہے تم روتے روتے تھک گئے ہو لیکن خدا کے لیے سکینہ کے نام پر ہائے علی اصغر کہہ کے ضرور رونا. یہ آخری جملہ ہے. ایک مرتبہ ایک شقی کا نیزہ پھنسا، اصغر کا سر رہی اصغر کا لاش. سکینہ نے کہا وہ بھی اماں ہر شہید ایک بار شہید ہوا، میرا علی اصغر 2 بار شہید ہوا، ایک کربلا کے تیر سے شہید ہوا، ایک نیزے سے شہید ہوا. سلام علی اصغر کی ماں میرا باپ، سلام. یا حسین یا حسین یا حسین.
السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اس منظر کو سوچ کے سلام کے جب حسین آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے ہو رہے تھے. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اتنا بڑا مجمع ایک بار اور. السلام علی حسین مل کے بولنا. وعلى علي ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب. اب میں توسل ضرور کروں گا. سلام اگرچہ میں پڑھ چکا لیکن توسل اس لیے کہ باب الحوائج کی شب، حاجتوں کو بھر دینے کی شب، جھولیاں پھیلا کر دعا مانگنی. آج امام حسین سب سے پہلے ظہور امام زمانہ کی دعا، اس کے بعد آپ اپنے اپنی حاجات کو طلب کیجئے گا. جس کے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی حاجت، رزق کی، اولاد کی، مریض ہے، کوئی اور مشکل ہے، ایمان کی سلامتی کی دعا، سارے ماتمیوں کی، عزاداروں کی حفاظت کی دعا، سب جگہ. جی اچھا یہ کہہ رہے ہیں کچھ ماتمیوں پر حملہ ہوا ہے، ان کے لیے دعا. بہرحال جہاں کہیں جو کوئی کسی مشکل میں ہے. اور دیکھیں ہاں آپ نے ایسا گریہ کیا، میری زندگی میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی میں خود ایسی مجلس کبھی نہیں پڑھ پایا. سبحان اللہ، یہ آپ کی خلوص کا نتیجہ تھا کہ مولا نے مجھے توفیق دی. لیکن جب توسل ہونا تو اس گریے کو روکنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصغر کا گریہ تو اصغر کا جو نوحہ تھا وہ تو سن لیا، اصغر کے مصائب سن لیے. اصغر کی ماں ام رباب کو جانتے ہو نا، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی تھی. جانتے ہو نا، بس یہ سوچ کے گریہ کرنا. ایک دن جب شدید بارش بھی ہو رہی تھی نا، اور بی بی زینب نے کہا تھا کہ آپ رباب اندر تشریف لے آئیے، بارش بہت ہو رہی ہے. کہ بی بی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے نا، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش. یہاں تک کہ مولا سید سجاد گئے تھے اور کہا تھا کہ اے مادر گرامی میں آپ سے حکم دے رہا ہوں، آپ تشریف لے آئیے. اور ام رباب کھڑی ہوئی اور کربلا کا رخ کیا. کہ مولا مجھے معاف کیجئے گا، کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا، مدینہ میں ایک اور امام حکم دے رہا، لیکن میرے وعدے کی لاج رکھ لے تو پروردگار. یہ کہہ کہ رباب لڑکھڑا کر گری. سید سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جزاکم اللہ. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ. دو توسل میں ایک ساتھ کر لو. مولا سید سجاد کا توسل بھی بڑا ضروری ہے اس موقع پر. سید سجاد جو اصغر کے بھائی کے نام سے توسل. میں ایک جملہ پڑھتا ہوں پھر آگے ساتھ پڑھیں گے. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. اب دونوں کا توسل ساتھ میں. ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا
بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام علی اصغر پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاء اللہ آواز آپ کی بلند ہے لیکن مجمع اور بھی زیادہ ہے. یا وجیہا عند اللہ ماشاء اللہ اشفع لنا. آخری ایک اور بار مقام علی اصغر تک پہنچنے کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. جزاکم اللہ. زیارت امام